أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اور جب اس سے کہا جاتا کہ تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، پس اسے جہنم کافی ہے اور البتہ برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے وہ شخص جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات کے اندر ایک منافق اخنس بن شریک اس کا ذکر فرمایا کہ اخنس بن شریک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا تو قسمیں اٹھا کر کہا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کر چکا، میں اللہ پہ ایمان لا چکا، میں قرآن کو ایک سچی کتاب کے طور پر تسلیم کر چکا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے چلا جاتا تو لوگوں کی کھیتیوں کو جلا دیتا، لوگوں کے جانوروں کو ہلاک کر دیتا. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ اسی اخنس بن شریک کو جب کہا جاتا کہ تو اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے اس کا غرور، اس کے حمیت اور اس کا جو کردار تھا وہ اسے گناہ پر آمادہ کرتا، اسے گناہ پر ابھارتا. تو اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس بندے کو جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر اور منافق جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ گناہ پر مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں، کہ جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، کہ یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان کی طرف نہیں انتقال ہوتا، بلکہ یہ قرآن مجید کی بجائے یہ کفر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ذکر فرمایا کافر اور منافقوں کا کہ منافق وہ کفر کی طرف اور منافقوں کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں، جبکہ ایمان والے وہ اپنے نفس کو بھی اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کے اندر قربان کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں. اس آیت کے شان نزول کے اندر علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی رسول سچے عاشق رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے نفس، اپنے جان، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنا جان اور مال سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ان کو کفار لوگوں نے آ گھیرا. جب کفار لوگوں نے آ گھیرا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند کہا کہ اے کافروں، اے منافقوں، تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے ترکش کے اندر ایک تیر بھی باقی ہے اس وقت تک میں تم سے لڑتا رہوں گا. پھر اس کے بعد میں تلوار سے تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا، اور جب تک تلوار میرے پاس ہے، ترکش کے اندر تیر میرے پاس ہے، تم میرے قریب تک نہیں آ سکتے. لیکن اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو مکہ کے اندر فلاں جگہ پہ مال موجود ہے، میرا مال لے جاؤ،
لیکن مجھے ہجرت کے راستے سے نہ روکو، تو وہ کافر لوگ مال کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ کے لوگوں میں سے ایسے شخص بھی موجود ہیں، ایسے نیک دل والے بھی موجود ہیں، ایسے ایمان والے بھی موجود ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدرد بھی ہوتا ہے، رحم دل بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے لوگوں پہ بہت زیادہ مہربان بھی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔